اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے قرآن مجید کو پڑھا ہوگا اور سیکھا ہوگا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس کی ابتدا یسرن قرآن سے سٹارٹ کیا تھا، شروعات کیا تھا، اور یسرن قرآن سے ہم نے اسٹارٹنگ سے لے کر اب تک، یعنی ہمارا جو آج جو درس ہے، جو آج کا ہمارا لیسن رہے گا، وہ ختم یسرن قرآن رہے گا۔ تو ہم نے، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کس طرح سے ابتدا کی اور آخر کس طرح سے کریں گے، تو جس طرح سے ہم نے بچوں کو بتایا کہ عربی میں 28 حرف رہتے ہیں اور 28 حرف کی ادائیگی کیا ہے وہ ہم نے سکھایا ہے آپ کو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کی پھر سے پریکٹس ہو تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو دیکھیں کہ کس طرح سے ہر حرف کس ادائیگی کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ تو سارے حرف کی ادائیگی ہم نے سکھایا، اور اس کے بعد ہم نے حرف کی ادائیگی کے بعد کس طرح سے اسے ادا ہوتا ہے، اس کا مخرج کیا ہے، اس کی تجوید کیا ہے، اس کے بعد ہم نے سائن سکھائی۔ اور سائن کیا سکھائی کہ 3 سائن ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے زبر، زیر، پیش۔ زبر کا ساؤنڈ کیا کس طرح نکلتا ہے، زیر کا ساؤنڈ کیا ہوتا ہے اور پیش کا ساؤنڈ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے یہ سکھا دیا، اس کے بعد ہم نے سکھایا کہ جزم کسے کہتے ہیں، کہ کسی حرف کے بعد اس کے اوپر جو سائن ہوگی اس کو دوسرے والے لفظ کے ساتھ جوائن کرنا، اور اس کی پہچان آپ کو ہم نے بتا دیا، جسے ہمیں معلوم ہے کہ بچوں نے بہت اچھے سے جزم کے قانون کو بھی سیکھا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم یاد کریں کہ جزم کے بعد ہم نے تنوین کے قانون کو سیکھا کہ تنوین کے قانون کو کس طرح سے ادائی کی جاتی ہے۔ تنوین کے قانون میں گنہ کا ساؤنڈ آتا ہے، یعنی ہر لفظ کے بعد ایک نون سائلنٹ آتا ہے، اس کی ادائیگی اس طرح سے ہوتی ہے، یعنی 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش۔ اس کے قانون سیکھنے کے بعد ہم نے کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش سیکھا، یعنی کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش کا ساؤنڈ کس طرح رہے گا، یعنی ایک الف 2 مرتبہ آ جانا، یعنی 2 بار اس کو کھینچنا، آ، ای، او۔ تو اس طرح سے ہم نے اس کے قانون کو بھی سیکھا۔ اس کے بعد ہم نے مد کے قانون کو سیکھا کہ مد کے قانون کو کس طرح سے 4 فنگر کے برابر ہمیں کھینچنا ہے، جیسے آ، اس طرح سے ہم نے مد کے قانون کو بھی سیکھا ہے۔ پھر مد کے ساتھ جزم کا کس طرح سے جوائن ہونا، پھر مد کے ساتھ کس طرح سے زیر کا جوائن ہونا، یعنی ہر قانون کو ہم نے سیکھنے کے بعد آج جو ہم اس درس میں سیکھیں گے کہ اگر ہم کسی حرف کو اکفا یعنی وقف کرتے ہیں، یعنی وہاں پہ ٹھہرتے ہیں، تو اس کا کیا قانون ہوگا۔ جیسے آپ نے پچھلے درس میں دیکھا ہوگا کہ ہم نے وقف کے بھی قانون کو سکھایا ہے کہ کہاں پہ ہمیں ٹھہرنا چاہیے، کہاں پہ نہیں ٹھہرنا ہے، کہاں پہ ٹھہرنا جائز ہے، کہاں پہ ٹھہرنا نہیں جائز ہے، وہ سارے قانون ہم نے سکھا دیے۔ اب ہمارا جو قانون ہے وہ لام الف ہے، یعنی اگر وقف آ جائے اور اس پہ لام الف آ جائے تو اس کا کیا قانون ہے اور اسے کس طرح سے ادا کرنا ہے اور اسے کس طرح سے ٹھہر کے پڑھنا ہے، وہ آج کے اس درس میں ہم سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا جو ہمارا درس ہے، فا زبر فا، لام الف مد زبر لا، فلا، الف قوف پیش اک، فلا اک، سین زیر سی، فلا اکسی، میم پیش مو، فلا اقسمو، فلا اقسمو، با لام زیر بل، خا نون پیش خن، بالخن، نون زبر نا، بالخنہ، سین زیر سی، بالخنسی۔ پر یہاں پہ دیکھیے اس آیت پہ وقف آ گیا ہے، تو وقف کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، سین کا جو سائن ہوگا وہ ہمیں نہیں پڑھنا ہے، اسے موو کر دیں گے، یعنی اسے ڈیلیٹ کر دیں گے، تو بالخنس، مگر وقف کے اوپر ہی لام الف آ گیا ہے۔ اب اسے ہمیں کس طرح ادا کرنا ہے، تو یہاں پہ ہم ٹھہر بھی سکتے ہیں اور کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کنٹینیو کریں گے تو سین کو لام کے ساتھ پلس کر دیں گے، یعنی جوائن کر دیں گے، سین لام زیر سل، بالخنسل، اگر اس طرح سے ہم نے کنٹینیو کیا تو، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو بالخنس، اور اگر کر رہے ہیں تو بالخنسل، اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ابھی لام کو کس طرح سے ادا کریں گے، یہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے بچوں کے لیے کہ ہم لام کو کس طرح سے پڑھیں، کیونکہ لام پہ تو کوئی سائن نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، لام کو پڑھنے کے لیے الف کا سہارا لینا پڑے گا، یعنی الف لانا پڑے گا۔ اب کیا دیکھیں گے کہ الف کو زبر کے ساتھ پڑھے یا زیر کے ساتھ پڑھے یا پیش کے ساتھ پڑھے، تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو تیسرا حرف ہوگا اس پہ جو سائن ہوگی وہ سائن ہم الف پہ لگائیں گے۔ جیسے یہاں پہ الف لام جیم، جیم پر ہم نے کیا دیکھا کہ فتح کا سائن ہے، زبر کا ساؤن ہے، تو الف پر زبر لگ جائے گا،
الجوارل الجوارل کنسی الجوارل کنسی فلا اقسم بالخنس، یہاں پہ انہوں نے وقف کیا الجوارل کنسی، یا پھر اس طرح سے میں ادا کروں فلا اقسم بالخنس الجوارل کنسی، الف زیر ای رو زبر رو ای رو میم زبر ما ای رو ما، زال الف زبر زا تا لام زیر تل ذات تل ارم ذات تل، عین زیر ای میم الف زبر ما ایما دال زیر دی ایما دی، یہاں پہ بھی لام الف آیا ہے اور وقف آیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اسے کنٹینیو کرنا ہے یہاں پہ یا رکنا ہے۔ اگر رک رہے ہیں تو میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ ایماد، یہاں پہ اس طرح سے ساؤنڈ ہوگا، اور دال کا آیا ہے تو یہاں پہ کلکلا کا قانون آ گیا۔ کلکلا جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ کلکلا اسے کہتے ہیں کہ اگر ہم ٹھہرتے ہیں تو وہاں پہ بریک جیسا ایک لگتا ہے، یعنی ایک ساؤنڈ دو مرتبہ اس کا ساؤنڈ ٹکراتا ہے، ٹکرانا۔ تو ایماد اگر ہم رک رہے، اور اگر نہیں رک رہے تو دال کو لام میں پلس کریں گے، دال لام زیر دل ایماد دل، لام زبر لا ایماد دل، تا یا زر تی ایماد دلتی ایماد دلتی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے ہر قانون کے ساتھ آپ کو اس آیت کو پڑھنے کی کوشش کی، پہلے تو وقف میں رک کے بتایا کہ کس طرح سے رک کے ادا کیا جاتا ہے، اور پھر اسے کنٹینیو کر کے بھی بتایا کہ اسے کنٹینیو کیسے کرنا چاہیے، مگر بہتر یہ ہے کہ ہماری سانس جو ہوتی ہے وہ رک رک کے پڑھتے ہیں، ہم توڑ توڑ کے پڑھتے ہیں، تو جہاں بھی وقف آئے تو ہمیں وہاں پہ رک جانا ہے، کیونکہ بہتر یہی کہ ہم توڑ کے اسے پڑھ رہے ہیں، قرأت میں نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اسے ٹھہر کے ہی پڑھنا بہتر ہے۔ اگر اسے قرأت میں پڑھ رہے ہیں، ہماری سانسیں نہیں رک رہی ہے، اسے ہم کنٹینیو کر رہے ہیں، تو کنٹینیو ہمیں پھر رکنا نہیں ہے، مگر اگر ہماری بریتھ رک جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ وقف کی جگہ پہ ہم رک جائیں۔ اب ہمارا جو دوسرا حرف ہے ہا پیش ہو، دال لام دو زبر دل ہو دل، لام لام زیر لل ہو دل لل، میم تا پیش مت ہو دل لل مت، تا زبر تا ہو دل لل مت تا، قوف یا زر کی ہدل للمتقی، نون لام زبر نل ہدل للمتقین نل، لام زبر لا ہدل للمتقین لا، دال یا زر دی ہدل للمتقین الذی، نون زبر نا ہدل للمتقین الذین ہدل للمتقین الذین بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر ہم نے یہاں پہ کنٹینیو کیا ہے تو اس کے لیے ہم نے اسے اس طرح پڑھا ہدی للمتقین الذین، عین رو زبر ار زود الف زبر زا ارزا، نون لام زیر نل ارزا نل، لام زبر لا ارزا نل، دال یا زیر زی ارزا نلذی، نون زبر نا ارزان الذین، خو زبر خو با یا زر بی خوبی، رو الف زبر رو خبیرو، نون لام زر نل خبیرو نل، لام زبر لا خبیرو نل، زال یا زر زی خبیرو نلذی خبیرو نلذی۔ یہاں پر میں رک کے ایک بار اور قانون بتا دوں آپ کو کہ یہاں پہ اگر ہم نے وقف کیا ہے تو خبیرہ ہے جو خبیرہ ہی پڑھیں گے، کیونکہ الف کبھی بھی ہٹتا نہیں ہے، الف کی ادائیگی کی جاتی ہے، الف کے ساؤنڈ کو پڑھا جاتا ہے، تو اسی طرح سے پڑھیں گے خبیرہ۔ اگر ہم رک رہے ہیں تو بھی اور نہیں رک رہے ہیں تو بھی ہمیں اس طرح سے پڑھنا ہے خبیرون الذی، یا واو زبر یو، میم یا زبر مئی یومئی، یا جیم زبر یج یومئی یج، عین زبر آ یومئی یج آ، لام لام پیش لل یومئی یج الل، واو لام زیر ول، دال الف زبر دا ول دا، نون زبر نا ول دانا، شین یا زیر شی، با الف زبر با شی با، ولدانا شیبا، نون سین زیر نس
سین زبر سا نسا، میم الف مد زبر ما نسما، حمزہ پیش او نسما او، میم اینڈ پیش مو، تا زبر تا مو تا، دال میم دو زیر دم معتدم، میم پیش مو معتدم مو، رو یا زیر ری معتدم موری، با زیر بی معتدم موری بی، نون لام زیر نل معتدم موری بی نل، لام زبر لا نل لا، زال یا زیر زی نل لزی، معتدم مریبی نل لزی، معتدم مریب نل لزی۔ اس طرح بھی ہمیں اسے پڑھ سکتے ہیں، جسے آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے ہم نے ہر قانون کو سیکھ رہے ہیں۔ اب ہمارا جو اگلا حرف ہے ہا کھڑا زبر ہا، رو واپس رو، ہا رو، نون زبر نا، ہا رو نا، الف زبر آ، خا یا زیر کی، ہا رو نا اکھی، الف شین پیش اش۔ جیسے آپ کو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اسے کس طرح سے ہمیں پلس کرنا ہے، اگر ہم یہاں پہ سٹاپ کر رہے تو ہارون اکھی، یہاں پہ اگر ہم نے سٹاپ کیا تو الف کے ساؤنڈ کو پڑھیں گے اور الف پہ وہ سائن لگے گی جو تیسرے حرف پہ رہے گی۔ یہاں پہ دال پہ پیش ہے اس لیے الف پہ ہم نے پیش لگایا۔ اش دال دال پیش دودھ، اش دودھ، ہا کھڑا زبر ہا، رو واپس رو، ہا رو، نون زبر نا، ہا رو نا، الف زبر آ، کھا یا زر کی، اکھی۔ مگر ہم یہاں پہ اگر وف کرتے ہیں تو یا کے ساؤنڈ کو نہیں پڑھیں گے، صرف کہیں گے اکھی، یعنی یا ہٹا دیے تو کھا پہ زیر آ گیا تو اکھی کا ساؤنڈ آئے گا، ہارون اکھی۔ اور اگر ہم کنٹینیو کریں گے تو کھا کو شین کے ساتھ پلس کر دیں گے، خا شین زیر کھش، ہارون اکھش، دال دال پیش دودھ، ہارون اکھش دودھ، با زیر بی، ہا مد کھڑا زیر ہی، بی ہی، ہارون اکھش دودھ بی ہی، الف زا زبر از، رو یا زیر ری، از ری۔ ایک قانون تو یہ ہے کہ اسے اس طرح پڑھنا ہے، دوسرا قانون یہ ہے کہ ہمیں ہارون اکھی، یہاں پہ ہم نے سٹاپ کیا، پھر الف کو شین میں پلس کریں گے، اور جیسے آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جو تیسرا حرف پہ جو سائن ہوگی وہ الف پہ سائن لگانا ہے۔ تو یہاں پہ پیش کا ساؤنڈ آئے گا، الف شین پیش اش، اش دودھ بھی ہی ازری، اش دودھ بھی ہی ازری، ہارون اخی اشدد بھی ازری۔ یا کھڑا مد زبر یا، الف یا زبر ای، یا ای، یا زبر یا ایا، تا پیش تو، یا ایتو، ہا نون زبر ہن، یا ایتو ہن، نون فا زبر نف، یا ایتو ہن نف، سین پیش سو، یا ایتو ہن نفسو، یا ایتو ہن نفسو۔ جیسے دیکھا کہ آپ نے میں نے کس طرح سے ہر قانون کو بتایا ہے کہ وف کس طرح سے کرنا ہے، اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، اگر کس طرح سے وف کے قانون کو سیکھیں، اور اگر ہم نے اسی طرح سے ایک ایک قانون کو بہت اچھے سے سیکھیں گے تو امید ہے کہ آپ بہت اچھے سے قرآن مجید کو پڑھ سکیں گے۔ بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں۔ آج بھی ہمارے پروگرام میں ہم آپ کو ایک بہت ہی اچھی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کے پیرنٹس کے لیے میرے پاس ایک چھوٹا سا میسج ہے، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ ہم ہمارے پیرنٹس سے یہی کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ ہمارے پروگرام کی وجہ سے آپ کے بچوں میں کسی طرح کا پازیٹیو چینج دیکھ رہے ہیں، ان کے اخلاق میں چینج دیکھ رہے ہیں، ان کا جو قرآن ریسیٹیشن ہے وہ بہتر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو آپ اپنے فیڈ بیکس ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے۔ تو آئیے بچوں، انتظار کس بات کا ہے، اب بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، آج کی سٹوری کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے ہماری جو آج کی سٹوری ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے جڑی ہوئی ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا واقعہ تو ہم نے سنا ہی ہے، لیکن یہ جو کہانی ہے وہ یہ جو کشتی انہوں نے بنائی تھی ان سے کافی سال پہلے کی کہانی ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ دور کہیں ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، اور اس کتے کو دیکھ ان کے دل میں ایک خیال آیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کتا کس طرح کا دکھتا ہے، یہ تو کافی زیادہ بدصورت ہے، یعنی کہ اگلی ہے۔ اب بس ان کا یہ سوچنا تھا کہ پروردگار عالم نے اس کتے کو قوت دے دی، اسے زبان دے دی کہ وہ ان سے بات کر سکے، وہ انہیں جواب دے سکے۔ اور جیسے ہی اس کتے نے حضرت نوح علیہ السلام سے گفتگو کرنا شروع کی، اس نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے نوح، مجھے پتا ہے کہ میں خوبصورت نہیں ہوں، میں دکھنے میں اچھا نہیں ہوں، لیکن کیا میری طرح ہی بدصورت ہی لیکن کسی چیز کو خلق کر سکتے ہو، بنا سکتے ہو، زندگی دے سکتے ہو؟ نہیں نا۔ بس اس کتے کا اتنا کہنا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ انہوں نے پروردگار عالم کی مخلوق کو برا کہا۔ وہ ایک بہت ہی ہمبل انسان تھے، وہ ہماری طرح نہیں تھے نا۔ ہمیں اگر کوئی ہماری غلطی بتا دے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یا تو ہم کور اپ کریں گے یا ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے تو غلط ہی نہیں کیا۔ لیکن وہ تو حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پروردگار عالم سے معافی مانگی، توبہ کی، اور انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ انہیں اللہ کی بنائی ہوئی کسی بھی مخلوق کو برا نہیں کہنا ہے۔ اب بچوں، آپ ہمیں بتاؤ کہ ہم کتنی بار ایسا کرتے ہیں نا، ہمارے فرینڈ سرکل میں، بلڈنگ میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم پتلا، موٹا، کالا، گورا کر کے چڑھاتے ہیں۔ کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سب پروردگار عالم کی مخلوق ہے، ہمیں اللہ نے بنایا ہے، اور کیا ہم اللہ سے بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کس طرح بنانا ہے؟ نہیں نا۔ تو اگر یہ برائی ہم میں بھی ہے تو ہم اب سے کوشش کریں گے کہ ہم ایسا نہ کریں۔ ساتھ ہی اگر ہم نے جانے انجانے میں کسی کو ایسا کچھ کہہ دیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم جا کے سوری بولیں گے، کیونکہ سوری بولنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ اور ہمیں تو اکثر کوشش کرنی چاہیے نا اپنے آپ کو بہتر بنانے کی۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی اسٹوری کے ذریعے ہمارے چھوٹے چھوٹے جو ویورز ہیں انہوں نے یہ سیکھا ہوگا کہ ہمیں کسی کو بھی بری چیزیں نہیں کہنی چاہیے، کسی کے بھی لکس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی کے کلر پہ، کمپلیکشن پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اب سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں۔ السلام علیکم لٹل سٹارز۔ ہم نے پچھلی بار بات کی تھی امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، ان کا علم، ان کی شجاعت کے بارے میں۔ آج ہم کچھ اور پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں بچوں، امام حسن علیہ السلام اپنے آداب، اپنے مینرز کے لیے بہت زیادہ مشہور تھے، یعنی اخلاق حسن بہت زیادہ مشہور تھا۔ اس کے بعد ان کو کریم کا لقب بھی دیا گیا۔ ایک بار کا واقعہ ملتا ہے، امام حسن علیہ السلام مدینے کے گلیوں میں جا رہے تھے، تبھی ایک شخص آیا جو شامی تھا۔ اس نے بہت کچھ غلط باتیں سن رکھی تھی اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں، اور وہ آ کے امام کو بہت برا بھلا کہنے لگا۔ آپ ایسے ہیں، آپ کے والد ایسے ہیں، یعنی پوری طرح سے برا بھلا کہنے لگا اور بہت زیادہ بدتمیزی کرنے لگا۔ لیکن امام حسن علیہ السلام اس وقت خاموش رہے، کام اینڈ کمپوزڈ۔ انہوں نے کچھ بھی پلٹ کے اسے نیگیٹو یا جھڑک کے اس سے بات نہیں کی، اور جب وہ خود کہہ کر تھک چکا اور خاموش ہو گیا، اس وقت امام حسن علیہ السلام نے اس سے بہت ہی پیار سے سوال کیا کہ یہاں کے نہیں لگتے ہیں آپ؟ کیا آپ یہاں مسافر ہیں؟ کیا آپ بھوکے پیاسے ہیں؟ کیا آپ کو رہنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے، یا آپ کو واپس جانے کے لیے کوئی سواری چاہیے؟ اس طرح سے جب امام نے اس سے سوال کرنا شروع کیے، یہ شخص حیران ہو گیا، اور اسے لگا کہ میں ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہا تھا، اتنا برا بھلا کہہ رہا تھا۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں بچوں، اگر ہمارے فرینڈز آ کے، چلے فرینڈز نہیں، کوئی ایسا شخص ہے جس کو ہم نہیں جانتے ہیں، وہ آ کے سڈنلی ہمیں کچھ برا بھلا کہنے لگے یا ہمارے والدین کو کچھ کہنے لگے، کیا ہم یہ چیز برداشت کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں برداشت کر سکتے۔ لیکن امام حسن نے اس وقت اپنا ٹیمپر، کہتے ہیں نا غصہ آ گیا، ٹیمپر لوز نہیں کیا، اور انہوں نے بہت ہی اچھے سے سوال کیے۔ تب جب اس انسان نے ان کا اخلاق دیکھا اور ان کی رحم دلی دیکھی تو یہ شخص فوراً ہی پگھل گیا اور وہیں قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ بے شک اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے نبوت اور امامت کو کہاں رکھا ہے، اور اس کے بعد وہ امام علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے ہو گیا۔
یہ تو بچوں رہا ان کے اخلاق کے بارے میں. ایک اور چیز جو امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ملتی ہے وہ ہے دسترخوان امام حسن علیہ السلام. دسترخوان امام حسن علیہ السلام وہ تھا جو ہر وقت کھلا رہتا تھا. یعنی کوئی غریب، مسکین، فقراء، جو کوئی بھی آ جائے، کسی بھی وقت آ جائے، کبھی بھی بھوکا پیاسا نہیں لوٹایا جاتا. ہر وقت وہاں کھانا موجود ہوتا اور کوئی بھی آ کر وہاں خود کو سیراب کر سکتا تھا. ویسے بچوں آپ کو میں اس کو اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گی کہ صلح حسن کیا ہے، لیکن اس ایپیسوڈ میں تھوڑی سی آپ کے لیے جھلکی دکھا دوں. ایسے امام ہونے کے باوجود، اتنے زیادہ رحم دل ہونے کے باوجود، امام کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو ان کے ساتھ ناانصافی تھی، جس میں سے امام کی جہاں صلح میں بہت زیادہ شجاعت دکھتی ہے وہیں مظلومی دکھتی ہے. کیونکہ امام علیہ السلام نے ایک شرط اس میں جو رکھی تھی وہ یہ تھی کہ ممبر سے میرے بابا کو برا بھلا نہ کہا جائے. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے والدین کے گزر جانے کے بعد انہیں کوئی برا بھلا کہے تو کتنا برا لگتا ہے نا سننے کے بعد. لیکن امام نے وہ شرط رکھانی پڑی کیونکہ امام علی علیہ السلام کو ممبروں سے برا بھلا کہا جا رہا تھا، اور یہ حاکم شام نے ایک مامور بنا دیا تھا کہ بعد نماز امام علی کو لعنت بھیجی جائے یا ان کے بارے میں غلط بیانی کی جائے. بچوں آج کے لیے آپ کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں اور بھی کچھ باتیں سیکھیں گے، لیکن اگلے ایپیسوڈ میں. آپ دیکھتے رہیے سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں. السلام علیکم بچوں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ اعلیٰ کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے. سورہ اعلیٰ قرآن کا 87 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مکی سورہ ہے. اس سورہ میں ٹوٹل 19 آیتیں ہیں، تو اس سورہ کی تفسیر کو ہم 2 ایپیسوڈ میں ڈیوائڈ کر کے ڈسکس کریں گے. تو آئیے آج کے سورہ کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آیت، سبح اسم ربک الاعلیٰ. پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اپنے بلند ترین رب کے نام کی تسبیح کرو. سیکنڈ آیت، الذی خلق فسوی. سیکنڈ میں اللہ فرماتا ہے جس نے پیدا کیا ہے اور درست پیدا کیا ہے. تھرڈ، والذی قدر فہدی. تھرڈ آیت میں اللہ فرماتا ہے جس نے تقدیر معین کی ہے اور پھر ہدایت دی ہے. پہلے 3 آیت میں اللہ ہمیں فرماتا ہے کہ ہمیں اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں ہدایت دی ہے. آیت نمبر 4، والذی اخرج المرعی. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے جس نے چارہ بنایا ہے یا چارہ اگایا ہے. ففتھ، فجعلہ غثاء احویٰ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے پھر اسے خشک کر کے سیاہ رنگ میں تبدیل کر دیا ہے. آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ فرماتا ہے کہ خدا وہ ہے کہ جس نے اس دنیا میں تمام شے کے لیے چارہ اگایا ہے اور ہمارے لیے کھانا اگایا ہے. آیت نمبر 6، سنقرئک فلا تنسیٰ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے ہم عنقریب تمہیں اس طرح پڑھائیں گے کہ تم بھول نہیں سکتے. آیت نمبر 7، الا ما شاء اللہ. یعنی مگر یہ کہ خدا چاہے تو. تو آیت نمبر 6 اور 7 کی ہاف آیت میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کی تعلیم دے گا اور ایسی تعلیم دے گا کہ ہم اسے بھول نہیں سکیں گے. لیکن 7 میں اللہ فرما رہا ہے الا ما شاء اللہ، یعنی اگر خدا چاہے تو ہم بھول بھی سکتے ہیں. آیت نمبر 7، الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی. تو آیت نمبر 7 کی ہاف آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ خدا ہر ظاہر اور باطن میں رہنے والی چیزوں کو جانتا ہے. آیت نمبر 8، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور ہم تم کو آسان راستے کی توفیق دیں گے. آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتا ہے کہ خدا ہم لوگوں کو ہدایت دے گا اور صحیح راستے کی توفیق عطا کرے گا. آیت نمبر 9، فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے لہٰذا لوگوں کو سمجھاؤ اگر سمجھانے کا فائدہ ہو. آیت نمبر 10، سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے عنقریب خوف خدا رکھنے والے سمجھ جائیں گے. تو بچوں آج کے ایپیسوڈ میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی چیز کہ ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کو یاد کرنا چاہیے، یعنی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. دوسری چیز کہ خدا کے پاس تمام چیزوں کا علم ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا وہ باطن ہو. تو بچوں میں امید کرتی ہوں کہ جیسے ہم قرآن کی تفسیر کو کر رہے ہیں آپ اپنی لائف میں سے اپلائی کرتے ہوں گے، اور آج کے ایپیسوڈ کے بعد سے ہم اللہ کا ذکر بھی کریں گے. تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. آپ بنے رہیے چینل ون پر اور ہمیں دیجیے اجازت.